معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے پس منظر میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے عمران خان کے ساتھ مل کر جنرل عاصم منیر کے خلاف فوجی بغاوت کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ تاہم یہ منصوبہ تب ناکام ہو گیا جب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد نے جنرل فیض حمید کا ساتھ دینے کی بجائے جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا۔ جاوید چودھری کے مطابق تب کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیان نے بھی فوجی بغاوت کے بعد عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ ان کے مطابق جنرل فیض حمید اور عمران کا منصوبہ نہایت واضح تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کے کارکن اور ٹائیگرز مختلف چھاونیوں پر حملہ کریں، یادگاروں کو نظر آتش کریں اور اس ہنگامے کے نتیجے میں راستہ بناتے ہوئے راولپنڈی پہنچ جائیں۔ یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کے روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک سے باہر تھے۔ منصوبہ سازوں کے خیال میں یہ صورتحال فوج میں بغاوت کی کوشش کامیاب کر سکتی تھی۔ جاوید چودھری کے مطابق منصوبہ یہ تھا کہ اس عشرہ انتشار میں جنرل عاصم منیر کی غیر موجودگی میں جنرل ساحر شمشاد مرزا مجبور ہو کر فوج کی کمان سنبھال لیتے، جس کے فوری بعد سپریم کورٹ جنرل عاصم منیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیتی اور سیاسی اور عسکری منظرنامے میں فوری تبدیلی آ جاتی۔ جاوید چودھری کا دعویٰ ہے کہ منصوبے کے اگلے مرحلے میں سپریم کورٹ عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو غیر قانونی قرار دے دیتی، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت تحلیل ہو جاتی اور عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جاتے۔ ان کے مطابق یہ پورا پلان کاغذ پر مضبوط دکھائی دیتا تھا، مگر بدقسمتی سے جنرل ساحر شمشاد حالات کے دھوکے میں نہ آئے اور 9 مئی کو فوج اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے رہے۔ جاوید چودھری کے مطابق ساحر شمشاد کا یہ فیصلہ عمران اور جنرل فیض حمید کے منصوبے کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ دوسری طرف حکومت نے بھی اعصاب قابو میں رکھے، جبکہ پی ٹی آئی کے انقلابی یوتھیے 22 یادگاروں پر حملے کے بعد منظر سے غائب ہو گئے۔ چودھری دعویٰ کرتے ہیں کہ اس موقع پر جنرل فیض حمید نے بھی عمران کو تنہا چھوڑ دیا۔ ان کے مطابق فیض حمید 8 سے 11 مئی تک منظر سے غائب رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کسی مقام پر نظر آ گئے تو بغاوت کی ناکامی کی صورت میں ان کا کورٹ مارشل یا آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت بھی ممکن تھی۔ اس لیے وہ پس منظر میں چلے گئے اور عمران خان انہیں تلاش کرتے رہے۔ جاوید چودھری یاد دلاتے ہیں کہ 11 مئی 2023 کو چیف جسٹس عمر عطا بندیان نے آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کریں، اور جب وہ پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے انہیں گڈ ٹو سی یو کہا اور آئی جی کو خصوصی پروٹوکول دینے کی ہدایت کی۔ عمران خان کو بعد ازاں بلڈ پروف مرسیڈیز میں پولیس گیسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا، جہاں اس رات صدر عارف علوی صدارتی پروٹوکول کے ساتھ ان کے لیے بکرے کی روسٹ ران لے کر پہنچے۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ عمران اس رات بکرا پارٹی کے دوران لطیفے سناتے رہے۔ اسی گیسٹ ہاؤس سے انہوں نے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما مسرت چیمہ کو فون کر کے ہدایت کی کہ وہ اعظم سواتی سے رابطہ کریں۔ چودھری کے مطابق یہ کال بعد میں لیک ہوئی اور آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ ان کے مطابق اس کال میں جس اعظم سواتی کا ذکر ہوا وہ دراصل سینیٹر اعظم سواتی نہیں بلکہ جنرل فیض حمید تھے، جو 8 مئی سے غائب تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کا کوڈ نیم اعظم سواتی رکھا گیا تھا۔ جاوید چودھری ان 3 دنوں کے اصل ہیرو جنرل ساحر شمشاد مرزا کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ استقامت نہ دکھاتے یا پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا شکار ہو جاتے تو آج ملک کی صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ چودھری کے مطابق موجودہ حکمران جیلوں میں ہوتے، عمران خان ممکنہ طور پر اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن چکے ہوتے یا ملک میں مارشل لا نافذ ہو چکا ہوتا، اور ان کے بقول مئی 2025 میں بھارت پاکستان کو سنگین نقصان پہنچ چکا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ملک 9 مئی کو بڑے بحران سے بچ گیا اور فوج نے 3 دن میں حالات قابو میں کر لیے، ورنہ عمران اور جنرل فیض حمید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جاوید چودھری کے مطابق 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی پوری قیادت منظر سے غائب ہو گئی اور فوج نے سب سے پہلے اپنی صفوں میں احتساب شروع کیا۔ ان کے مطابق ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت متعدد افسران فارغ کیے گئے، جس کے بعد سویلین حلقوں کی چھان بین شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔
चौधरी का कहना है कि जनरल फैज हमीद को सूरत हाल की संगीनी समझकर पीछे हट जाना चाहिए था, मगर वो मुख्तलिफ वार्निंग्स के बावजूद मुबैना तौर पर राब्तों और सरगर्मियों में मसरूफ रहे। 22 जुलाई 2024 को पीटीआई के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारा गया, पार्टी का डाटा अपनी तहवील में लिया गया और पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन के मोबाइल फोन से जनरल फैज हमीद के मुख्तलिफ फोन नंबर बरामद हुए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक के फोन नंबर्स भी मौजूद थे। पार्टी के कंप्यूटर से भी अहम मवाद सामने आया। चौधरी के मुताबिक रऊफ हसन ने तफ्तीश में सब कुछ बयान कर दिया, जिसके बाद जनरल फैज हमीद के गिर्द घेरा तंग हो गया। उनके मुताबिक अगस्त 2024 में जनरल फैज हमीद को बुलाकर तमाम शवाहिद दिखाए गए और इन्हें दो ऑप्शन दिए गए, या तो अपनी जराइम तस्लीम करके माफी मांग लें या फिर कोर्ट मार्शल का सामना करें। जनरल फैज हमीद ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और यूं इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई, जिसका नतीजा जल्द ही निकलने वाला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।